اچھا جی، آج ہم بات کر رہے ہیں عمان کے ایک بہت ہی خاص علاقے کی، سلالہ کی۔ جی بالکل۔ اور خاص طور پر وہاں کے مشہور خریف کی، مطلب وہ مانسون کا موسم جو جون سے ستمبر تک رہتا ہے۔ جی، جو اس علاقے کی پوری شناختی بدل دیتا ہے۔ بالکل، یہ اسے پورے عرب میں آپ دیکھیں بالکل منفرد بنا دیتا ہے نا۔ صحیح کہا۔ آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ایک مضمون کے اہم نکات پر مبنی ہے۔ مضمون کا عنوان ہے سلالہ، عرب کا جنت نظیر خریف۔ جی، کافی دلچسپ عنوان ہے۔ ہاں، اور اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ یہ علاقہ اس موسم میں کیسے ایک الگ ہی دنیا بن جاتا ہے۔ جی، تو آج ہمارا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ سلالہ کو خریف میں عرب کا جنت نظیر خطہ کیوں کہتے ہیں، آخر کیا خاص بات ہے اس موسم میں۔ یہی تو اصل سوال ہے۔ کیونکہ عام طور پہ جب عرب کا سوچیں تو ذہن میں تو بس صحرا اور شدید گرمی آتی ہیں۔ بالکل وسیع صحرا۔ لیکن سلالہ کی یہ چند ماہ کی کہانی تو بالکل مختلف لگتی ہے۔ چلے اس کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے۔ ضرور۔ تو پہلا سوال تو یہی کہ یہ خریف آخر ہے کیا اور یہ ہوتا کیوں ہے؟ مضمون کہتا ہے کہ بحر ہند سے آنے والی جنوبی مغربی مانسون ہوائیں وجہ ہیں۔ کیا بس اتنی سی بات ہے؟ بنیادی وجہ تو یہی ہے، بالکل، لیکن اس کا جو اثر ہے نا وہ بڑا غیر معمولی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ ہوائیں سمندر کے اوپر سے آتی ہیں تو اپنے ساتھ بہت زیادہ نمی مطلب واٹر ویپر لے کر آتی ہیں۔ ٹھیک۔ جب یہ ہوائیں عمان کے جنوبی ساحل، خاص طور پر ظفار جہاں سلالہ ہے، وہاں پہنچتی ہیں تو سامنے پہاڑ آ جاتے ہیں، جبل سماحان، جبل القمر۔ جی، وہ پہاڑی سلسلہ۔ بالکل، تو یہ پہاڑ ان ہواؤں کو اوپر اٹھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اچھا، اور جب ہوائیں اوپر اٹھتی ہیں تو وہ ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ ہوا جیسے جیسے بلند ہوتی ہے ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے، اور ٹھنڈی ہوا میں نمی زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتی۔ صحیح۔ نتیجہ، وہ اضافی نمی، وہ پانی کے بخارات، وہ پھر بادل بن جاتے ہیں، دھند بن جاتے ہیں اور ہلکی ہلکی بارش کی شکل میں برسنے لگتے ہیں۔ اوہ، تو یہ ہے سارا عمل۔ جی، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے، جیسا آپ نے کہا، یہ بہت ہی مقامی ہے، مطلب سلالہ اور آس پاس بس۔ واقعی؟ یعنی تھوڑا دور جائیں تو وہی گرمی؟ بالکل، چند سو کلومیٹر دور جائیں تو شدید گرم خشک صحرا۔ اسی لیے یہ خریف خاص ہے۔ پورے جزیرہ نما عرب میں شاید ہی کہیں اور ایسا ہوتا ہو۔ یہ تو کمال ہے، مطلب وہ پہاڑ ایک قدرتی دیوار بن گئے جو ساری نمی وہیں روک لیتے ہیں۔ بالکل صحیح سمجھے آپ، ایک طرح سے یہی ہوتا ہے۔ قدرت بھی کیا کیا رنگ دکھاتی ہے۔ اچھا، مضمون میں منظر کشی کی گئی ہے کہ اس موسم میں زمین کیسی لگتی ہے۔ جی، وہ تو سب سے نمایاں تبدیلی ہے۔ مضمون بتاتا ہے کہ جہاں عام طور پہ مٹیالہ بھورا رنگ ہوتا ہے، خریف میں ہر طرف بس سبزہ ہی سبزہ۔ جی ہاں، پہاڑ، وادیاں، میدان سب ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، ایسے جیسے کسی نے صحرا میں ایک بڑا سا باغ لگا دیا ہو۔ بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ اور کچھ خاص جگہیں ہیں جو اس دوران آپ سمجھے اپنی خوبصورتی کے عروج پر ہوتی ہیں۔ ہاں، مضمون میں ذکر تھا وادی دربات کا، عین رضات کا اور عین سہل نوت کا۔ جی، اور ان میں بھی وادی دربات، وہ تو ایک الگ ہی تجربہ ہے۔ اچھا، کیا خاص ہے وادی دربات میں؟ عام دنوں میں تو وہ ایک خشک وادی ہے، لیکن خریف میں بارش اور چشموں کا پانی مل کر وہاں ایک عارضی جھیل بنا دیتا ہے۔ جھیل وادی میں؟ جی ہاں، اچھی خاصی بڑی جھیل۔ لوگ اس میں کشتی بھی چلاتے ہیں، اور پھر اس جھیل سے پانی آگے بہتا ہے تو جگہ جگہ آبشاریں بن جاتی ہیں، چھوٹی بڑی پہاڑوں سے گرتی ہوئی۔ یہ تو سننے میں ہی بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ اور وہاں ہونے کا احساس، مضمون کہتا ہے کہ وہ ایک مکمل حسیاتی تجربہ ہے۔ اچھا، مطلب ہر طرف سبزہ تو ہے ہی، پانی گرنے کی آواز، ہوا میں وہ نمی اور مٹی کی ملی جلی خوشبو۔ اور پرندے بہت ہوتے ہیں اس موسم میں، ان کی آوازیں، ماحول میں ایک عجیب سی ٹھنڈک، تازگی اور سکون ہوتا ہے۔ اور دھند کا بھی ذکر تھا؟ جی، دھند اکثر وادی میں نیچے تک اتر آتی ہے، اس سے منظر اور بھی پراسرار، بالکل جادوئی سا لگتا ہے۔ واہ، یہ صرف دیکھنے کی چیز نہیں، یہ محسوس کرنے والا ماحول ہے جو آپ کو روزمرہ سے بالکل الگ کر دیتا ہے۔ تبھی لوگ خاص طور پر خلیجی ممالک سے وہاں کھچے چلے آتے ہوں گے۔ بالکل، گرمی سے فرار اور یہ سکون، یہ خوبصورتی، کون نہیں آنا چاہے گا؟ اچھا، موسم کی بات چل رہی ہے تو یہ ہریالی تو ٹھیک ہے، لیکن محسوس کیسا ہوتا ہے؟
مضمون میں رز کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ رز جی یہ مقامی عربی کا لفظ ہے. یہ اس ہلکی پھوار کے لیے بولتے ہیں جو خریف میں اکثر ہوتی رہتی ہے. یعنی تیز بارش نہیں؟ نہیں، عموماً نہیں، بس ہلکی ہلکی پھوار، جیسے ہوا میں نمی چھائی ہوئی ہو، اکثر دن بھر چلتی رہتی ہے. اور دھند تو بہت ہوتی ہے، خاص طور پر پہاڑوں پر، اور صبح شام کبھی کبھی تو اتنی گھنی کہ چند قدم دور دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور درجہ حرارت، یہ سب سے اہم بات لگتی ہے. بالکل، یہی تو اصل راحت ہے. خریف میں سلالہ کا درجہ حرارت عام طور پر 20 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ کے بیچ رہتا ہے، کبھی کبھی شاید اس سے بھی کم. 20 سے 30، جبکہ باقی جگہوں پر 40-50 چل رہا ہوتا ہے. جی ہاں، عمان کے شمالی علاقوں میں بھی شدید گرمی ہوتی ہے. تو آپ سوچیں، یہ ٹھنڈا، نم، دھند والا موسم کتنا بڑا ریلیف ہوگا. واقعی یہ تو شدید گرمی سے ایک حقیقی فرار ہے. جنت ہی لگے گا. اسی لیے تو اسے جنت نظیر کہا جاتا ہے. یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ گرمی سے بچنے لوگ آتے ہیں، لیکن کیا اس موسم کے صرف فائدے ہی ہیں؟ مطلب یہ گھنی دھند، کیا یہ کبھی مشکل نہیں پیدا کرتی؟ مضمون میں براہ راست مشکلات کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن اندازہ کر سکتے ہیں. جیسے گھنی دھند میں خاص طور پر پہاڑی سڑکوں پر ڈرائیونگ تو خطرناک ہو سکتی ہے. ہاں یہ تو ہے، حد نگاہ کم ہو جاتی ہوگی. بالکل، حادثات کا خطرہ تو ہوتا ہے. شاید مقامی انتظامیہ کو اضافی احتیاطی تدابیر کرنی پڑتی ہوں. ٹھیک. لیکن مجموعی طور پر مضمون کا تاثر یہی ہے کہ خریف کے فوائد کہیں زیادہ ہیں، خاص طور پر سیاحت اور زراعت کے لیے. اچھا، زراعت کا ذکر آ گیا تو یہ موسم مقامی معیشت کے لیے بھی اہم ہے، صرف سیاحت ہی نہیں. نہیں، بالکل نہیں، زراعت کے لیے تو یہ موسم انتہائی اہم ہے. کیسے؟ اس دوران جو نمی ملتی ہے اور درجہ حرارت معتدل رہتا ہے، اس کی وجہ سے سلالہ اور آس پاس ایسے پھل اور فصلیں ہوتی ہیں جو عام صحرائی علاقوں میں ممکن نہیں. کون سی فصلیں؟ خاص طور پر ناریل بہت ہوتے ہیں، کیلے، پپیتے، چیکو، ان کے باغات خوب پھلتے پھولتے ہیں. ناریل عمان میں؟ یہ تو حیرت کی بات ہے. جی ہاں، سلالہ اس کے لیے مشہور ہے. آپ کو سڑکوں کے کنارے جگہ جگہ ان تازہ پھلوں کے سٹال نظر آئیں گے. یعنی یہ صرف قدرتی خوبصورتی نہیں، یہ لوگوں کی روزی روٹی سے بھی جڑا ہے. بالکل، یہ فطرت اور انسان کا ایک خوبصورت تعلق ہے. مقامی کسان نسلوں سے جانتے ہیں کہ اس موسم سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے. یہ موسم صرف زمین کو نہیں، مقامی معیشت کو بھی سیراب کرتا ہے. یہ ظاہر کرتا ہے کہ کیسے انسان ماحول کے ساتھ ہم آہنگ رہ سکتا ہے. یہ تو بہت اہم نقطہ ہے. اچھا، اب ذرا ساحلوں کی طرف چلتے ہیں. مقصیل بیچ کا خاص ذکر ہے. جی، مقصیل بیچ اپنی سفید ریت اور نیلے پانی کے لیے مشہور ہے. لیکن مضمون کہتا ہے خریف میں وہاں کچھ اور بھی خاص ہوتا ہے، وہ بلو ہولز. جی، بلو ہولز یا سمندری پھوارے یہ خریف کا ایک بڑا اٹریکشن ہے. یہ ہوتے کیا ہیں اصل میں؟ دیکھیں، خریف میں سمندر میں لہریں بہت طاقتور ہوتی ہیں، اونچی اور زوردار. ٹھیک. مقصیل بیچ پر ساحل کے قریب چونے کے پتھر کی چٹانیں ہیں. ان میں قدرتی طور پر سوراخ اور دراڑیں بنی ہوئی ہیں. اچھا. جب وہ طاقتور لہر پوری قوت سے ان چٹانوں سے ٹکراتی ہے تو پانی بہت دباؤ کے ساتھ ان دراڑوں میں پھستا ہے. اور پھر اوپر جو سوراخ ہوتے ہیں ان سے وہ پانی ایک فوارے کی طرح باہر نکلتا ہے، کئی میٹر اونچا اچھلتا ہے. اوہ واو، یہ تو زبردست لگتا ہوگا. واقعی زبردست نظارہ ہوتا ہے. ایک طرف دھندلا سا موسم، گہرا نیلا، شور مچاتا سمندر، اور پھر اچانک چٹانوں سے پانی کے بلند فوارے، ساتھ میں ایک گہری آواز بھی آتی ہے. آواز بھی؟ جی، پانی کے دباؤ اور ہوا کے نکلنے کی ایک گونجتی ہوئی آواز. یہ فطرت کی طاقت کا ایک بہت ڈرامٹک مظاہرہ ہے. اور خریف میں زیادہ ہوتے؟ جی، کیونکہ سمندر زیادہ پرجوش ہوتا ہے، لہریں زیادہ طاقتور ہوتی ہیں. یہ مغزل کی خوبصورتی میں ایک الگ ہی رنگ بھر دیتے ہیں. کیا یہ خطرناک بھی ہو سکتے ہیں؟ مطلب ان کے قریب جانا؟ مضمون میں خطرے کا ذکر نہیں، لیکن ظاہر طاقتور لہروں اور چٹانوں کے پاس تو احتیاط کرنی ہی چاہیے. ہاں وہ تو ہے. سمندر کا موڈ بدلتے دیر نہیں لگتی، خاص طور پر ایسے موسم میں. یقیناً انتظامیہ نے محفوظ فاصلے سے دیکھنے کے انتظامات کیے ہوں گے، کیونکہ یہ بہت مقبول جگہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سب ملا کر سرسبز وادیاں، آبشاریں، ٹھنڈی دھند، خوشگوار موسم، پھلوں کے باغات اور پھر یہ سمندری فوارے،
اب واقعی سمجھ آتا ہے کہ مضمون اسے عرب کا جنت نظیر خریف کیوں کہتا ہے۔ جی بالکل، یہ صرف ایک موسم نہیں ہے، یہ ایک مکمل پیکج ہے، ایک تجربہ ہے۔ یہ واقعی فطرت کا ایک شاندار مظاہرہ ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا۔ خریف کی مجموعی سہمیت یہی ہے کہ یہ چند ماہ کے لیے زمین کی شکل بدل دیتا ہے، ایک خشک خطے کے بیچ میں زندگی کا، ہریالی کا، پانی کا ایک جزیرہ بنا دیتا ہے۔ یہ موسم اپنے ساتھ صرف ٹھنڈک نہیں لاتا، ایک تازگی لاتا ہے، ایک امید، ایک نئی شروعات کا احساس لاتا ہے۔ صحیح۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ فطرت کتنی متنوع، کتنی طاقتور اور حیران کن ہو سکتی ہے، وہاں بھی جہاں ہم شاید توقع نہ کریں۔ چلیں آج کے ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے سمجھا کہ خریف کیسے مانسون ہواؤں اور پہاڑوں کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے، سلالہ کو ہرا بھرا کر دیتا ہے۔ جی، ہم نے وادی دربات کی جھیل اور آبشاروں کی بات کی، عین رزات اور سہل نود جیسے چشموں کا ذکر کیا، بالکل۔ مخصیل بیچ کے زبردست بلو ہولز کو سمجھا اور اس ٹھنڈے دھند بھرے موسم کو محسوس کیا جو اسے باقی عرب سے الگ کرتا ہے، اور زراعت پر اس کے مثبت اثرات کو بھی دیکھا۔ ہاں وہ بھی بہت اہم تھا، ناریل، کیلے، پپیتے۔ اور آخر میں ایک خیال جو شاید مضمون میں براہ راست نہیں لیکن اس سب سے نکلتا ہے، جی فرمائیے۔ وہ یہ کہ سلالہ کا خریف ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اکثر پورے خطے کو ایک ہی طرح سے دیکھ لیتے ہیں، عرب مطلب صحرا۔ ہاں یہ عام تصور ہے، لیکن یہ مثال بتاتی ہے کہ اسی صحرائی خطے میں ایسے منفرد موسمیاتی جزیرے بھی ہیں جو اس عام تصور کو چیلنج کرتے ہیں۔ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ یہ ہمیں قدرتی تنوع کی اہمیت یاد دلاتا ہے اور یہ سوال بھی اٹھاتا ہے کہ کیا دنیا میں ایسی اور بھی جگہیں ہیں، ایسے مقامی موسمی عجائبات جو شاید ابھی دریافت نہیں ہوئے یا جنہیں ہم پوری طرح سمجھتے نہیں۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے اور ایک بہترین سوال بھی چھوڑا ہے آپ نے۔ اسی خیال کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔